بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اچھا، بات یہ ہے کہ آج کا جو وظیفہ ہے وہ سورہ فاتحہ، کلمہ طیبہ اور درود پاک سے متعلق ہے۔ دوستو، یہ تین ایسی کامل چیزیں ہیں کہ ان کی تعریف میں نہیں بلکہ آپ کی زبان خود کرے گی۔ دوستو، میں سوچا کرتا تھا کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ سورہ فاتحہ جو ہے اس کے اندر پورا قرآن موجود ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام مبارک ہی نہ ہو، ان کے بارے میں تذکرہ ہی نہ ہو، جبکہ پورا قرآن حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ اترا۔ تو میں جب اس بات کو بڑے لوگوں سے میں نے پوچھا، بڑی پرانی بات ہے، تو کسی نے مجھے تسلی بخش آنسر نہیں دیا۔ لیکن جب اسی بات کو لے کے کچھ عرصے بعد جب مراقبے میں بیٹھا تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے یہ بات سکھائی بھی گئی اور بتائی بھی گئی کہ پوری جو سورہ فاتحہ ہے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف پر مبنی ہے۔ جیسے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام مبارک ہے محمد اور الحمد، ان دونوں کا مطلب دیکھ لیں تو سمجھنے والوں کو سمجھ آ جائے گی کہ کیا حقیقت ہے۔ الرحمن الرحیم، رحمت کا خزانہ کس کے پاس ہے؟ تو خیر، اس طرح سے مکمل تشریح بن جاتی ہے۔ دوستو، مراقبہ ایک سائنس ہے، مراقبہ ایک علم ہے۔ حضور بابا جی سرکار، حضور بابا فرید الدین گنج شکر سرکار سے جب ان کے مریدوں میں سے کسی نے پوچھا کہ بابا جی یہ فقیری کیا ہوتی ہے، آج سے 1000 سال پہلے کی بات ہے، کوئی سمجھتا تھا چلہ ہے، کوئی کہتا تھا وظیفہ ہے، کوئی کہتا تھا کوئی عبادت ہے، تو انہوں نے کہا بابا جی آپ ہمیں مختصر انداز میں بتائیں کہ فقیری ہے کیا؟ تو بابا جی نے فرمایا پھر اس بات کو لکھ لو، کان کھول کے سن لو کہ فقیری جو ہے فقط ایک خیال کا نام ہے۔ اب دیکھیں، 1000 سال پہلے بابا جی فرما رہے ہیں، خیال کی سائنس پہ بات کر رہے ہیں، تو آج غور و فکر کرنا ہمارا فرض نہیں ہے؟ اور مائنڈ سائنسز میں، روحانیت میں جب ریسرچ ہوئی ہے تو یہ بات مانی گئی ہے کہ مراقبہ جو ہے وہ سب سے بہترین علم ہے۔ اس کے ذریعے علاج بھی ہوتا ہے، اس کے ذریعے معاملات بھی حل ہوتے ہیں، اس کے ذریعے انسان میں مقناطیسی اور روحانی قوتیں بھی آتی ہیں، اس کے ذریعے روحانی بیداری ہوتی ہے۔ تو اس علم کو سیکھیں اور اس علم سے اپنے مسائل کو خود حل کریں۔ تو میں بات کر رہا ہوں دوستو سورۃ فاتحہ کے حوالے سے کہ سورۃ فاتحہ کی جو آیات ہیں، ہر آیت مبارکہ ایک اپنی نورانیت اور اپنا رنگ رکھتی ہے۔ تو اس عمل میں ہم نے کرنا یہ ہے کہ ان سورۃ فاتحہ کی ہر آیت پر درود پاک بھی پڑھنا ہے اور کلمہ طیبہ بھی پڑھنا ہے۔ دوستو، درود پاک کی فضیلت کے بارے میں آپ بہت زیادہ جانتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے زیادہ اور اللہ تعالیٰ کو اور فرشتوں کو جو سب سے زیادہ چیز پسند ہے وہ درود پاک ہے، اور اس سے وظیفے کی برکت میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ دوسری بات، آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ درود شریف کو ہم پہلے اور آخر میں پڑھتے ہیں۔ جب آپ سورۃ فاتحہ کے درمیان میں پڑھیں گے ہر آیت پر تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ درود پاک کی اور سورۃ فاتحہ کی کیا فضیلت ہے، اور کیسے انوار و برکات جو ہے نا وہ اترتے ہیں انسان پر، کیسے اس کے مسائل حل ہوتے ہیں۔ دماغ اتنا تیز ہو جاتا ہے دوستو کہ معاملات اس کو سمجھ آنے لگ جاتے ہیں، کیونکہ دیکھو اگر دماغ تیز ہے تو اس کے ذریعے ہی آپ اچھا مراقبہ کر سکتے ہیں، اس کے ذریعے ہی آپ اپنے مسائل کو حل کر سکتے ہیں، اس کے ذریعے ہی آپ روحانیت میں سفر کر سکتے ہیں۔ تو دماغ تیز کرنے کے لیے یہ وظیفہ بڑا کارگر ثابت ہوتا ہے۔ تیسری چیز جو اس میں ہے دوستو وہ ہے کلمہ طیبہ۔ دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ کلمہ طیبہ کو پڑھا جائے، اور دل سے جب اس کو مان لیا جائے تو پھر انسان مسلمان سے مومن کا سفر طے کرتا ہے۔ اور ہر پیغمبر کو کلمے کا حصہ ملا ہے، لا الہ الا اللہ، مطلب ہر پیغمبر کے حصے میں یہ چیز آئی ہے، اور ہمیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ ملا ہے۔ تو دوستو، اس کلمہ طیبہ جو ہے یہ قفل کھولتا ہے، دل پہ جو قفل لگ جاتے ہیں، جو تالے لگ جاتے ہیں انہیں کھولتا ہے۔ دلوں پہ جو قفل لگ جاتے ہیں، کام جو رک جاتے ہیں، ان کو چلانے کے لیے دوستو کلمہ طیبہ کام آتا ہے۔
یہ کھولتا ہے، رستے کھولتا ہے کلمہ طیبہ۔ درود پاک برکتیں، فضیلتیں، رحمتیں جو ہے نا وہ درود پاک سے نازل ہوتی ہیں، اللہ کا کرم نازل ہوتا ہے۔ اور سورۃ فاتحہ ایسے ہے کہ جیسے آپ پورا قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، اور اللہ کے قریب، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کر دینے والی یہ صورت مبارکہ ہے۔ تو دوستو آپ نے کرنا یہ ہے کہ کسی شخص کو کوئی بھی حاجت ہو، کوئی کام ہو، اور خاص طور پہ اگر وہ اپنے دماغ کو تیز کرنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو ایکٹیو رکھنا چاہتا ہے، بیماریوں سے دور کرنا چاہتا ہے، اپنے رشتوں کے جو معاملات ہیں انہیں حل کرنا چاہتا ہے، رزق کے معاملات کو حل کرنا چاہتا ہے، یا یہ سمجھ لیں کہ اس کا جو ہے کسی بھی طرح کا کوئی رکا ہوا کام ہے اسے وہ کرنا چاہتا ہے، تو اس طریقے سے عمل کرے وہ کہ سورۃ فاتحہ کی جو 7 آیات ہیں، پہلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ کے بعد 40 دفعہ کلمہ طیبہ پڑھنا ہے اور 40 دفعہ ہی درود پاک پڑھنا ہے۔ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد آپ نے کلمہ طیبہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ پھر آ جاتا ہے الحمدللہ رب العالمین، یہ ایک دفعہ کہہ کے پھر آپ نے 40 دفعہ کلمہ طیبہ پڑھنا ہے، پورا پڑھنا ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ اب درود شریف جو آپ نے پڑھنا ہے بڑا نہیں پڑھنا، یہ بات ذہن میں رکھیں، چھوٹا درود پڑھنا ہے، جیسے صلی اللہ علیہ وسلم یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا صلی اللہ علی حبیب محمد وآلہ وسلم۔ تو کوئی بھی چھوٹا سا درود جو ہے پڑھنے کے حوالے سے چھوٹا درود وہ آپ پڑھ لیں گے، اور اسی طریقے سے باقی جو آیات ہیں ان کو بھی آپ نے اسی طریقے سے پڑھنا ہے۔ 2 چیزوں کا یہاں پر خیال رکھنا ہے آپ نے۔ پہلی چیز، آپ کمرے میں اگر بتی لگی ہوئی ہو یا آپ کو خوشبو لگی ہو یا پھول رکھے ہوں، یعنی کہ خوشبو کا ہونا بہت ضروری ہے۔ خوشبو عطر کی ہو سکتی ہے، خوشبو جو ہے وہ کوئی بھی اچھی سی خوشبو جسے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کمرے کے اندر موجود ہو وہ آپ لگا سکتے ہیں۔ اچھا، پاک صاف ہو کر آپ نے بیٹھ کے یہ وظیفہ کرنا ہے، اور دوسرا اس کا ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے کہ پانی کا پیالہ یا پانی کا گلاس اپنے پاس رکھ لینا ہے۔ آپ نے ایک سائیڈ پہ رکھ لیں، چاہے آدھا گلاس رکھ لیں، اس پانی کو بچوں کو بھی پلانا ہے، بڑوں کو پلانا ہے، اور خود بھی پینا ہے، تاکہ اس کو پینے سے دماغ جو ہے وہ تیز ہو، اس کو پینے سے بیماری دور ہو۔ اور یہ عمل آپ نے دوستو 21 دن کرنا ہے، یہ 21 دن کا عمل ہے، ٹھیک ہے۔ 21 دن کے بعد اگر کوئی کرنا چاہے تو پھر وہ مزید رابطہ کر سکتا ہے، اور اس میں اگر کوئی بات نہ سمجھ آئی ہو وہ بھی نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں، اور جنہوں نے مراقبے کے کورسز کرنے ہیں دوستو وہ مجھے اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں تاکہ انہیں کم وقت میں کورسز کروائے جا سکیں۔ بہت شکریہ۔